کسی شہر میں شیخ چلی نامی ایک بے وقوف آدمی رہتا تھا۔ جب اس کا باپ مر گیا تو وہ یتیم ہو گیا۔ اس کا باپ چونکہ ایک غریب شخص تھا، اس لیے اس نے بیٹے کے لیے وراثت میں کچھ نہیں چھوڑا۔ باپ کے انتقال کے بعد شیخ چلی بہت فکر مند تھا، کیونکہ اس کے پاس تو اب باپ جیسا علم بھی نہ تھا۔ اچانک ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے شہر کے بیچ بازار میں ایک چھوٹی سی دکان کھول لی اور اس پر ایک بورڈ لگایا جس پر تحریر تھا، اس دکان میں عقل بیچی جاتی ہے۔ سب لوگ بہت حیران تھے۔ وہ بورڈ دیکھتے اور کہتے، ارے یہ کیا چیز ہے؟ عقل کی دکان؟ کیا پاگل پن ہے؟ لوگوں کی حیرت اس وقت اور بڑھ گئی جب شیخ چلی گراہکوں کو بلانے کے لیے آوازیں لگانے لگا، آ جاؤ آ جاؤ، سستے داموں میں عقل خرید لو، ایسے موقع بار بار نہیں آتے، عقل کا سودا ہے، عقل کا سودا ہے۔ سب لوگ ہنستے اور اسے پاگل سمجھتے۔ اس کی دکان پر ایک بھی گراہک نہیں آتا۔ اتنا تو سبھی جانتے تھے کہ عقل بازار میں خریدی یا بیچی نہیں جاتی۔ کئی دن بیت گئے لیکن شیخ چلی نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن ایک مالدار تاجر کے لڑکے کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ کچھ بے وقوف سا تھا۔ اس نے شیخ چلی کو آواز لگاتے ہوئے دیکھا تو وہ قریب آ کر پوچھنے لگا، بھیا جو چیز تم بیچ رہے ہو وہ کیا سیر ہے؟ میاں عقل وزن سے نہیں بیچی جاتی۔ تم کتنی رقم کی خرید کرنا چاہتے ہو؟ شیخ چلی نے کہا۔ تاجر کے لڑکے نے 1 روپیہ دیتے ہوئے کہا، اتنے کی؟ شیخ چلی نے ایک کاغذ پر لکھا، جب 2 لوگوں میں جھگڑا ہوتے دیکھو تو دور ہی رہو۔ جب وہ لڑکا گھر آیا تو باپ کو بتایا کہ وہ صرف 1 روپے میں عقل خرید کر لایا ہے تو پھر اس کے باپ نے ناراض ہو کر کہا، کیا بک رہا ہے؟ بھلا عقل بھی بیچی جاتی ہے؟ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ دیکھو میری جیب میں ہے۔ لڑکے نے وہ کاغذ جیب سے نکال کر باپ کو دیا۔ تاجر نے کاغذ پر لکھی تحریر پڑھی اور چلا کر بولا، ارے یہ تو سب جانتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے، اس کے لیے 1 روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تاجر غصے میں بازار گیا اور عقل کی دکان پر جا کر شیخ چلی کو پکڑا اور شیخ چلی سے کہا، تو دھوکے باز ہے، ٹھگ ہے، میرے بیٹے کو ٹھگ لیا، لا روپے واپس کر۔ شیخ چلی بولا، میں نے تمہارے لڑکے کے ہاتھ عقل بیچی ہے، روپے چاہیے تو عقل واپس کرو جو خریدی ہے۔ پھر تاجر نے وہ کاغذ شیخ چلی کو لوٹا دیا جس پر وہ تحریر لکھی ہوئی تھی۔ شیخ چلی نے کہا، یہ تو صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے، عقل کہاں ہے جو میں نے بیچی ہے؟ اس تکرار کے دوران کافی لوگ جمع ہو گئے اور سب نے شیخ چلی کی حمایت کی۔ تاجر گھبرا کر کہا، میں عقل کیسے واپس کروں گا؟ شیخ چلی نے تاجر سے کہا، تمہیں یہ لکھ کر دینا ہوگا کہ تمہارا لڑکا میری بیچی ہوئی عقل کا استعمال نہیں کرے گا اور جہاں بھی 2 لوگ لڑ رہے ہوں وہاں تمہارا لڑکا موجود رہے گا۔ پھر تاجر نے یہ تحریر لکھ کر شیخ چلی کو دے دی اور اس سے 1 روپے لے کر چلا گیا۔ اب ہوا یہ کہ وہاں کے بادشاہ کی 2 رانیاں تھیں جو آپس میں ہمیشہ لڑتی جھگڑتی رہتی تھیں۔ ان رانیوں کی ایک نوکرانیاں تھیں۔ ان دونوں کی بھی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ
دونوں رانیوں نے اپنی اپنی نوکرانیوں کو بازار سے کدو خریدنے کے لیے بھیجا۔ وہ دونوں ایک ہی وقت ایک ہی دکاندار کے پاس پہنچی۔ دکاندار کے پاس ایک ہی کدو تھا۔ ان میں سے ایک نوکرانی بولی، اسے میں لوں گی۔ پھر دوسری بولی، نہیں، پہلے میں یہاں پہنچی تھی، اسے میں لوں گی۔ دوسری نے بھی ضد پکڑ لی۔ دونوں میں خوب جھگڑا ہونے لگا۔ پہلے ان دونوں نے ایک دوسرے کو خوب کوسا، پھر مارنا پیٹنا اور نوچنا شروع کر دیا۔ جب ان دونوں میں مار کٹائی ہو رہی تھی تو تاجر کے بیٹے کا بھی وہاں سے پہنچنا ضروری تھا، کیونکہ تاجر یہ تحریر دے چکا تھا کہ اس کا بیٹا جھگڑے کی جگہ موجود رہے گا۔ ایک نوکرانی نے تاجر کے بیٹے سے کہا، تو میرا گواہ ہے کہ اس عورت نے مجھے مارا۔ پھر دوسری نوکرانی نے کہا، نہیں، تو میرا گواہ ہے کہ اس نے میرے بال نوچے۔ دوسری نے غصے سے کہا۔ اس دوران دکاندار دکان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ دونوں نوکرانیوں نے اپنی اپنی رانیوں سے ایک دوسرے کے خلاف خوب نمک مرچ لگا کر شکایتیں کیں۔ رانیوں نے بادشاہ کے پاس جا کر دہائی دی۔ دونوں رانیوں نے تاجر کے بیٹے کو اپنا اپنا گواہ بنا کر دربار میں پیش ہونے کا حکم دیا، اور دونوں ہی نے دھمکیاں دی کہ اگر تو نے میرے حق میں گواہی نہیں دی تو تیرا سر کٹوا دوں گی۔ تاجر اور اس کا بیٹا گھبرا گئے۔ ایک ہی آدمی دو لوگوں کا گواہ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ جس کے بھی حق میں گواہی دیتا، دوسری اس کا سر کٹوا دیتی۔ بیٹے کے سر پر موت منڈلا رہی تھی۔ اچانک تاجر کو عقل کے سوداگر شیخ چلی کی یاد آ گئی۔ پھر تاجر نے سوچا، وہی مجھے اس مصیبت سے نکالنے کا کوئی راستہ بتا سکتا ہے۔ شیخ چلی نے اس کی بات غور سے سنی اور کہا، میں عقل کا سوداگر ہوں اور تمہارے بیٹے کے بچنے کا راستہ بتا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھے 500 روپے دینا ہوں گے۔ تاجر نے فوراً پوری رقم گن کر دے دی۔ شیخ چلی نے رقم کی تھیلی لے کر کہا، جب تمہارا بیٹا محل میں جائے تو پاگل بن جائے، اس طرح اس کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ اگلے دن جب معاملہ دربار میں بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور تاجر کا لڑکا گواہی کے لیے حاضر ہوا تو وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ بادشاہ چلایا، یہ کس پاگل کو گواہ بنا کر لے کے آئے ہو؟ نکالو یہاں سے اسے۔ تاجر کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے سب کو بتایا کہ شیخ چلی نے عقل بیچ کر میرے بیٹے کی جان بچائی۔ اب تاجر کو نئی فکر نے گھیر لیا۔ اس نے سوچا، اگر بادشاہ کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ اس کے بیٹے نے پاگل پن کا ڈھونگ رچا کر اسے بے وقوف بنایا تو وہ اس کا سر کٹوا دیں گے۔ اس نے بیٹے سے کہا، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ جب بھی بادشاہ اچھے موڈ میں ہو تو اسے سب کچھ سچ سچ بتا دو، ہو سکتا ہے سچائی سن کر وہ تم کو معاف کر دے۔ بیٹے کی سمجھ میں باپ کی بات آ گئی اور وہ اسی وقت بادشاہ کے دربار میں گیا اور عرض کیا، جان کی امان پاؤں تو آپ کو ایک سچی بات بتاؤں۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، ہاں ہاں، بلا خوف کہو، سچ بولنے میں کیا خوف ہے؟ لڑکے نے بادشاہ کو پوری بات سچ سچ بتا دی۔ اس دن بادشاہ بہت خوش تھا۔ لڑکے کی بات سن کر وہ بہت ہنسا اور بولا، ارے لڑکے، تو نے تو ہمیں خوب الو بنایا، جا بھاگ جا، اور ہاں، میں اس عقل کے سوداگر شیخ چلی سے ملنا چاہتا ہوں، اسے محل میں بھیج دے۔ شیخ چلی کو جب پتہ چلا تو وہ ڈرتے ڈرتے
محل میں آیا۔ اس نے بادشاہ کے قدموں میں گر کر دہائی دی، سرکار، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی معافی چاہتا ہوں، میری جان بخش دیں، زندگی بھر آپ کا غلام بن کر رہوں گا۔ بادشاہ زور سے ہنسا اور بولا، شیخ چلی، تو عقل کا سوداگر ہے، تھوڑی عقل مجھے بھی بیچ دے۔ بادشاہ کی بات سن کر شیخ چلی کی کچھ ہمت بندھی اور اس نے کہا، سرکار، اگر ایک بادشاہ کو عقل بیچوں گا تو اس کی قیمت 1,00,000 روپے ہوگی۔ بادشاہ نے اسی وقت رقم اس کے حوالے کی اور کہا، میں نے قیمت ادا کر دی، اب مجھے عقل دے۔ شیخ چلی نے کہا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس پر غور کر لیں، کام کرنے میں جلدی نہ کریں۔ کچھ عرصے بعد وزیر نے ایک حکیم سے دوا بنوا کر اس کا پیالہ بادشاہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، اسے جلدی سے پی لیں۔ بادشاہ کو شیخ چلی کے الفاظ یاد آ گئے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اس پر غور کر لیں، کام کرنے میں جلدی نہ کریں۔ بادشاہ نے وزیر کے چہرے کو غور سے دیکھا، وہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، اس کا چہرہ پسینے میں تر تھا۔ پھر اچانک وزیر بادشاہ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، حضور، آپ کا شبہ درست ہے، دوا میں زہر ملایا ہوا ہے، میں نے آپ کو مارنے کی سازش چھوٹی رانی کے کہنے سے کی ہے۔ بادشاہ نے چھوٹی رانی، وزیر اور حکیم کو دوا کے 4 گھونٹ پینے کے لیے کہا۔ وہ بہت گڑ گڑائے لیکن بادشاہ نے ایک نہ سنی، دوا پی کر تینوں مر گئے۔ بادشاہ نے عقل بیچنے والے شیخ چلی کو اپنا وزیر بنا لیا۔